میں جو بات میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی کڑوی لگے گی بعض حضرات کو، لیکن میں چاہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ کہوں اور اسے عام ہونا چاہیے۔ نظریہ پاکستان کے تعین میں اصل رجوع کیا جانا چاہیے قائد اعظم کے الفاظ پر اور ان کی تحریروں پر، نہ کہ نہیں علامہ اقبال کے الفاظ اور تحریروں پر، نہ کہ قائد اعظم۔ مصور پاکستان، مبشر پاکستان، مفکر پاکستان علامہ اقبال، معمار پاکستان، آرکیٹیکٹ وہ تھا، بلڈر یہ ہے، مؤسس پاکستان، بانی پاکستان قائد اعظم۔ اس 10 سال کے عرصے میں ان کی صلاحیت، ان کے اندر جو سیرت و کردار کی قوت تھی، ان کا ظاہر و باطن ایک تھا، کسی طرح کا انہوں نے کوئی مصنوعی لبادہ اپنی شخصیت پر کبھی نہیں ڈالا، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو مذہبی آدمی کی حیثیت سے پیش نہیں کیا۔ وہی بہترین سوٹ پہنے ہوئے، وہی فرسٹ کلاس کے ڈبے میں سفر کرتے ہوئے، انہوں نے کبھی بھی اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے جو گاندھی کر رہا تھا۔ مثلا دکھاوے کے لیے 3rd کلاس میں سفر کر رہا ہے، لیکن خرچ اس پر جو آ رہا ہے وہ کہیں ایئر کنڈیشن کے زیادہ خرچ جو ہے آ رہا ہے، اس کے لیے جو بھی بندوبست ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہے وہ 3rd کلاس میں۔ لیکن قائد اعظم نے تو کوئی لبادہ نہیں اوڑھا، لیکن ان کی سیرت تھی، ان کا کردار، جو کچھ وہ ان کے دل میں ہوتا تھا وہی زبان پر ہوتا، ایش پیچ نہیں۔ میں انہیں ڈپلومیٹ نہیں مانتا، اسٹیٹس مین مانتا، بہت بڑے وکیل، بہت ماہر وکیل، بہت بڑے پارلیمنٹیرین، اور کوئی شک نہیں کہ برطانوی پارلیمنٹری روایات کی بہترین مثال، اور یہ کہ بہت بڑے اسٹیٹس مین، لیکن اس کے ساتھ سیرت کے ساتھ ظاہر و باطن کا ایک ہو، صداقت، سچائی، ایفاء عہد، جو کچھ آدمی whatever you say you mean، یہ بات جو ہے یہ قائد اعظم نے تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان بنا۔ اس حوالے سے میں نے جو بات اتنی بڑی کہی ہے، میں قائد اعظم کے 2 آپ کو اقتباسات سنانا چاہتا ہوں جو علامہ اقبال کے بارے میں انہوں نے کہے ہیں، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کتنی صحیح ہے۔ دیکھیے یہ اقتباس ہے، پبلک سپیچ ہے قائد اعظم کی، جو اسٹار آف انڈیا میں شائع ہوئی ہے 22 اپریل 1938 کو۔ 21 اپریل 1938 کو انتقال ہوا ہے۔ اسی دن یہ تقریر کی گئی ہے جو کہ اخبار میں اگلے روز 22 تاریخ کو چھپی ہے۔ سنیے، مسٹر ایم اے جناح said that the sorrowful news of the death of Dr. Sir Muhammad Iqbal had plunged the whole of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers and seers of humanity of all times. 3 الفاظ، poet, philosopher۔ دیکھیے قائد اعظم نہ فلسفی تھے، نہ مفکر تھے، نہ مصنف تھے، ان کی کوئی تصنیف نہیں۔ اقبال مفکر ہے، اقبال فلسفی ہے، اقبال قومی شاعر ہے، نظریاتی معاملہ اس کا ہے۔ قائد اعظم نے تو اس نظریے کو اس سے لے کر قبول کیا، پھر یہ کہ اس کی بنیاد پر تحریک چلائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آگے میں اور الفاظ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اقبال کے بارے میں، اور سنیے۔ To me he was a personal friend, philosopher and guide, and as such the main source of my inspiration and spiritual strength۔ میری انسپریشن جو ہے اقبال سے ہے، میرا روحانی سہارا اقبال ہے، میرے لیے گائیڈ اقبال ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ علامہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی تو غلط ہے۔ پھر جماعت علی شاہ نے بھی عثمانی میں بیعت نہیں کی تھی قائد اعظم کے ہاتھ پر، کہ جیسے کہ بیعت کے معنی ہوتے ہیں، اسی طرح قائد اعظم نے بھی نہیں کی۔ لیکن جس طرح اپنا گائیڈ مان رہے ہیں، فلاسفر مان رہے ہیں، اپنی سورس آف انسپریشن مان رہے ہیں، بیسس آف دی اسپرچول اسٹرینتھ مان رہے ہیں، اس کے بعد اور کون سی کسر رہ گئی؟ اچھا اور سن لیجئے، یہ ہے 1940 میں، یوں سمجھیے قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے چند دن بعد، 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاس ہوئی پاکستان کی، قرارداد مقاصد کہہ بیٹھا ہوں میں، قرارداد پاکستان لاہور میں۔ اور یہ تقریر ہے قائد اعظم کی جو سول اینڈ ملٹری گزٹ میں چھپی ہے 26 مارچ 1940 کو، یعنی اس قرارداد کے پاس ہونے کے چند دن بعد۔ If I live to see the ideal of a Muslim state being achieved in India,
اگر میری زندگی میں وہ جو مقصود ہے نصب العین ہے کہ ایک اسلامی ریاست علیحدہ بنے، اگر میری زندگی نے اتنی وفا کی اور میں اس وقت تک زندہ رہا، and I were then offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of the Muslim state, I would prefer the former. اگر یہ پاکستان قائم ہو جائے، اگر کوئی ملک بن جائے، ایک آئیڈیل سٹیٹ ہماری بن جائے، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہوں، اور اگر اب میرے سامنے چوائس یہ رکھا جائے کہ یا تو اقبال کی تصانیف لے لو اور یا تم اس ملک کے سربراہ بن جاؤ، تو میں اقبال کی تصانیف کو لوں گا، سربراہی کو نہیں۔ اس کے باوجود اب ہمارا معاملہ یہ ہو کہ ہم نے اس کو تو پس منظر پہ ڈال دیا، اقبال کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ پاکستان کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے وہ صرف قائد اعظم کے حوالے سے، اور وہ بھی 10 برس کی ان کی تقاریر جو اب اس کتاب کی شکل میں شائع کر دی گئی ہے، آپ کو مل جائیں گے، ان سب کی نگیشن ایک جملے سے۔ اور اس میں بڑے بڑے دھوکہ کھا گئے، بڑے بڑے دھوکہ کھا گئے، اچھے بڑے لوگ، اس لیے کہ ساری چیزیں اب کس کو یاد ہے۔ اور سنیے، ان اپریل 1936 یہ کہہ رہے ہیں قائد اعظم، the thought of transforming the Muslim League, which was till then only an academic institution, organization پر بھی میں نے غلط استعمال کیا۔ قائد اعظم نے 1936 سے پہلے کی مسلم لیگ، یعنی 30 برس کی جو مسلم لیگ ہے، اسے ایک اکیڈیمک انسٹیٹیوشن قرار دیا، اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو بدل دوں into a parliament of the Muslims of India، کہ اب میں اسے مسلم لیگ کو بنا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانان ہند کی پارلیمنٹ بن جائے۔ جیسے پارلیمنٹ میں ہر طرف سے نمائندے آ کر بیٹھتے ہیں اور وہ ہر جگہ کے علاقے کے لوگوں کی طرف سے بات کر سکتے ہیں، تو مسلم لیگ کا پلیٹ فارم پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا اس طرح نمائندہ پلیٹ فارم بن جائے کہ یہ مسلم لیگ اب تمام مسلم انڈیا کی پارلیمنٹ بن جائے۔ اب سنیے، فرام دیٹ ٹائم ٹو دی اینڈ آف ہز لائف، علامہ اقبال اقبال stood like a rock by me، میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں چٹان، یعنی 36 سے لے کے 38 میں ان کے انتقال کر کے 2 برس۔ اور یہ لمبا ہے، میں اس میں زیادہ پڑھتا نہیں، ویسے بھی میری بینائی جو ہے دوسری اینک میری ٹوٹ گئی ہے، تو میں صحیح نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں مل جائیں گی۔ میرے نزدیک جو میرا اس سے جو میں نتیجہ نکال رہا ہوں، دیکھیے یہ ٹرائنگل ہے، 3 شخصیات ہیں، یہ درمیان میں اونچی انگلی جو ہے سر سید احمد خان کی ہے، لیکن وہ تو پچھلی صدی کے انسان تھے۔ اس صدی کی 2 عظیم شخصیتیں کہ جن کا مرہون منت ہے پاکستان کا قیام، وہ اقبال اور قائد اعظم۔ لیکن ان میں ریلیشن شپ کیا ہے؟ یہ ہے جس کو کہ ہر مفکر کو سمجھنا چاہیے اور اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ان میں مصور پاک